رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے سر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہے یا کسی فرد کے لیے فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہے اس سوچ کے خلاف جو پاکستان میں شہداؤں کے مذاق اڑاتا تھا. یہ فیصلہ ہے ان سوچ کے خلاف جو پاکستان میں شہداؤں کے مجسموں کو جلانے کی بات کرتا تھا. اور ان لوگوں کا ان لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ ہے جو پاکستان میں لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے جنہوں نے جانیں دی پاکستان کے لیے، ان کے جب مجسمے جلائے گئے تو اس کے لیے کیا کیا گیا. یہ سوچ کا جواب ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ثابت کرے گا کہ پاکستان میں افواج پاکستان، ہمارے بچے جو اپنے ملک کے لیے جانے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. اور آپ کو ایک چیز جو اس میں بھی سن رہا تھا ان کی پریس کانفرنس چیزیں بھی دیکھیں آپ، یہ پوری باتیں جو یہ کر رہے ہیں کیا انہوں نے تھرو آؤٹ 9 مئی کے بعد بھی کیا اس کو مناتے نہیں رہے؟ کیا ریمورس کا کوئی کانسیپٹ تھا؟ کیا معافی کا کوئی کانسیپٹ تھا؟ انہوں نے 9 مئی کے اگلے جو سال تھا یا اس پورا مہینہ وہ چلتے رہے، یہ کیمپین کرتے رہے، تب بھی اسی طرح کیمپین کرتے رہے اداروں کے خلاف، یہ تب بھی اسی طرح جلاؤ گھراؤ کو پروموٹ کرتے رہے. آپ ان کی سیاست یا ان کی سوچ کو دیکھیں گے تو ان کی سیاست اور ان کی سوچ ڈے ون سے یہ ہے. وہ پہلے دن ہو کنٹینر ہو، سول نافرمانی کی بات ہو، جلاؤ گھراؤ ہو، دیکھیں ملک آگے نہیں بڑھ سکتے اس طرح. اس سوچ کے ساتھ نہ انویسٹر آتا ہے، نہ کوئی اور پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ اس سوچ کے ساتھ جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے. یہ سوچ جو ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ پاکستان میں ایک سوچ چل سکتی ہے، یا جلاؤ گھراؤ کی، یا تفریق کی، یا نفرت کی، یا آگ لگانے کی، یا بڑھتے ہوئے پاکستان کی، یا مضبوط پاکستان کی، یا اکنامک ٹائگر پاکستان کی. یہ دو سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی، اور ایک سوچ ہی چلے گی، اور وہ سوچ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی، اوپر لے کے جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب ایک طرف 9 مئی کو جو جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال بنی، حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، وہ سب نے دیکھا. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست نے ہمیں جب پکارا تو ہم ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم تو ہمیشہ ساتھ ہی ہیں، ہم تو ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ریاست نے جب پکارا آپ کدھر ساتھ تھے؟ جب آپ کی جرگے کی بات ہوئی آپ کدھر ساتھ تھے؟ جب آپ کے انڈیا کے جہازوں نے حملہ کیا تو آپ کے لوگوں نے بیٹھ کے مذاق اڑایا. جب IMF پاکستان کے غریب بے روزگار مزدور کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا تو امریکہ میں شہزاد اکبر اور جو دوسرے شخص تھے ان سے لیڈ ہوئی ٹیم پاکستان کے آرمی چیف کے مجسمے جلا رہی تھی. وہاں آپ پاکستان کے خلاف پروسیشنز کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اگر IMF نے پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ معاہدہ کیا تو ہم ملک کو آگ لگا دیں گے. ہم نے جب انہوں نے گورنمنٹ میں بات کی کہ ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کی بچیاں محفوظ نہیں، وہاں کے بچے محفوظ نہیں، وہاں کے لوگ محفوظ نہیں، تو تب یہ کہاں پہ آپ کے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں ان کی باتیں اور ان کی جو ریالٹی ہے اس میں بڑا ڈفرنس ہے. اور انفارچونیٹلی دیر آل پولیٹیکل پارٹیز، لیکن مجھے سوچ کے بڑی حیرانگی اور یہ دیکھ کے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی ہونی چاہیے، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جہاں نیشنل انٹرسٹ ہے اس میں اپنی ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی مفاد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ آج بھی پاکستان کے اوپر اپنی ذات کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں. یہ آج بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کرتے. آج بھی اگر آپ کے پارلیمان میں بیٹھ کے یہ ایکس چیکرز کا اور جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے پیسوں کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں کہ وہاں دھجیاں اڑاتے ہیں آئین کی، لیکن بیٹھ کے کنسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں کرتے. دیکھیں چیزیں آگے تب یہ آج جو ہے یہ اس سوچ کو، اس منفی سوچ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتی ہے، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے، یہ اس سوچ کے خلاف فیصلہ ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف فیصلہ نہیں ہے. اور اس سوچ کو آج دبایا گیا ہے، اس سوچ کو خیر آباد کہا گیا ہے. اور I really hope کہ ان میں سینٹی پریویل کرے گی. یہ ملک کو کمزور کرنے کی دوبارہ بات نہیں کریں گے، ملک کو توڑنے کی دوبارہ بات نہیں کریں گے، یہ جلاؤ گراؤ اور تفریق کی سیاست کو آگے فروغ نہیں دیں گے. انہوں نے پاکستان میں ایک پوری جنریشن، ینگ جنریشن جس کو کنسٹرکٹیو چیزوں کے اوپر لگا سکتے تھے، جن کو کاموں پہ لگا سکتے تھے، ان کو یہ تبلیغ دیتے رہے کہ اپنے سر پہ کفن باندھ کر آؤ. کس کے خلاف؟ اپنے ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں. in this day and world, do we see it anywhere in the world کہ what we've been projecting, how we have been doing it, کہ شاید کہ مطلب ان کو یہ اس چیز کا ریئلائز کریں کہ یہ اس سے آپ اپنی قوم تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملک تباہ کر رہے ہیں. جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ آج کی جنریشن اپنی ماں باپ کی نہیں سنتی،
عمران خان کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی. کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ہماری تہذیب ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ کی نہ سننا؟ اپنے آپ نے جس طرح یہ جو انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا، جو بات سے اگری نہ کرے اس کو گالیاں دو، اس کو تھپڑ مارو، آپ آگ لگاؤ، چیزوں کو توڑنے شروع ہو جاؤ. یہ مائنڈ سیٹ ہیز ٹو اسٹاپ اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈران. مجھے بعض دفعہ آپ کو اسٹرکٹ ایکشن یا اسٹرکٹ میجرز لینے پڑتے ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک دس اسٹرکٹ میجر ول ان کمنگ ایئرز ڈیفائن کہ پاکستان کس سمت میں چلے گا. اچھا بیرسٹر صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت کو ملنے والی سزاؤں کے بعد اب آپ پی ٹی آئی کو کہاں اسٹینڈ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ملکی سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے، یہ میں کہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو سزا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو سزا ہے جو اس سوچ کو آگے لے کر چلتے ہیں، جو سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اداروں کو کمزور کرنے کی سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آج اگر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا جو انڈیا کا اٹیک تھا پاکستان کے اوپر، اور جو وہ دیکھ رہے تھے، مجھے بتائیں اس کے بیچ میں اور ہماری تباہی کے بیچ میں ایک افواج تھی ہماری، ایک ہمارے یہ ادارے تھے. ورنہ ہم کوئی غزہ اور ان سے کوئی ہمارا ابھی حال ان سے کوئی بہتر نہ ہوتا، ہمارا بھی یہی حال ہونا تھا. تو جب ایسے اس ٹائم پہ بھی ہم اپنی افواج کو، اپنے اداروں کو سپورٹ نہیں کرتے، then what do we see کہ there is someone behind it نا. کبھی آپ بلوچستان سے آواز آتی ہے، کبھی کے پی سے آتی ہے، کبھی کہاں سے آتی ہے. کوئی تو ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی تو سوچ کو آگے لے کے جا رہا ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتی ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے، صوبوں کو توڑنے کی بات کرتی ہے، پاکستان کو میں جو یونانیمٹی ہے، اکٹھا کرنے کی جو قوم کو بات ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے. اس سوچ کو کوئی تو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی تو پروموٹ کر رہا ہے، اور یہ اس سوچ کی سزا ہے، اس سوچ کو بند کرنے کی سزا ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کی سزا ہے. اور انشاءاللہ میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ناؤ یہ ان تمام چیزوں کے بعد سینٹی ول پریویل. وہ لوگ جو فیشسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی پی ٹی آئی میں اور اس جماعت میں جگہ کم ہوگی اور اس ملک میں بھی جگہ کم ہوگی. ایسے لوگ جو اداروں کو، اس ملک کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پالیٹیشینز تو رول ماڈل ہوتے ہیں جو لوگوں کے بچوں کو یہ بتائیں کہ تعلیم اور ان چیزوں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. رول ماڈلز ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیسکلی لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان اس ملک کو آگے کیسا لے کے جانا ہے. آپ ان کا حب الوطنی اجاگر کریں کہ جب آپ اپنے ملک کے خلاف ان کو استعمال کریں گے، جب ان کو آپ کہیں گے کہ آپ گنے لے کے آؤ، جب آپ ان سے کہیں گے کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ، جب آپ کہیں گے ان کو کہ پاکستان کو آگ لگاؤ کیونکہ ہماری بات نہیں چل رہی، بالکل، تو وہ لوگ لیڈرز نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جماعت کی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتے. تو یہ اس سوچ کے خلاف تھا. اور پولیٹیکلی دیکھیں آپ کو ہر جماعت کو حق ہے اپنے پولیٹیکل پروسیشنز کا. میں آئی ایم فار اٹ، آئی ول بی آلویز فار اٹ، لیکن اپنے ملک کے خلاف، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آرم فورسز، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف شہدا. دیکھیں یہ آپ کی تمام چیزیں، ایک سیاست الگ ہے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانا الگ ہے. یہ دونوں ایک الگ سوچیں ہیں اور یہ دونوں سوچیں اکٹھی اب نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.